اور جو بھی اس میں آتا ہے کان آمنا، ہم اسے مکمل امن دے دیتے ہیں۔ یہاں کسی کو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے بڑے تفصیلی احکام ہیں احادیث میں۔ یہ باتیں اختصار کے ساتھ میں ذکر کر رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو اللہ کا گھر ہے روئے زمین پہ جو بنایا گیا، جس کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، تو اس کی حفاظت بھی اللہ مالک الملک نے اپنے ذمے لی، اور جس نے بھی اس گھر کی طرف بری نیت سے جو عازم سفر ہوا، اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ ایک سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ذرا یہ بھی غور کریں پھر آگے بات چلاتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا 8واں سال ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ مکہ کی طرف عازم سفر ہوئے۔ مقصد کیا تھا؟ بیت اللہ کو مشرکین کے تسلط سے آزاد کرانا، یہ مقصد تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خاموشی کے ساتھ یہ تیاری کی تاکہ لوگوں میں یہ بات پھیلے نہیں اور کفار بھی تیاری نہ کریں اور اس طرح لڑائی نہ ہو، خون خرابہ نہ ہو، امن و امان بھی بحال رہے۔ اس لیے آپ نے اللہ سے دعا بھی فرمائی تھی، یا اللہ یہ جو ہمارا ارادہ ہے یہ قریش کو اس کا پتہ نہ چلے، اور اللہ نے اس آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور قریش کو بالکل پتہ نہیں چلا۔ ان کو اس وقت پتہ چلا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچ گئے، اور اگلے دن آپ نے مکہ میں داخل ہونا تھا۔ چنانچہ آپ نے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے وہاں اپنے سفیر بھیج دیے، جنہوں نے پورے مکہ میں اعلان کیا کہ جو بھی بیت اللہ میں آ جائے گا اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، سب امن میں ہوں گے، ہم صرف اس انسان کو اپنے راستے سے ہٹائیں گے جو ہماری رکاوٹ بنے گا۔ تو اس طرح نبی علیہ السلام مختلف اطراف سے مکہ مکرمہ فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، اور اللہ مالک الملک نے ان کفار کو مکمل طور پہ آپ کے ہاتھ میں قیدی بنا دیا، اور اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ میرے بارے میں اب تمہارا کیا خیال ہے کہ میں کیسا سلوک کروں گا تم سے، جبکہ تمہیں پچھلے گزشتہ جو 13 سال وہ جو میں نے مکہ میں گزارے نبی ہونے کی حیثیت سے تم نے میرے ساتھ اور میرے صحابہ کے ساتھ سلوک کیا، اس وقت کو بھی اپنے ذہن میں رکھو جس رات میں نے ہجرت کی اور تم نے مجھے قتل کرنے کے لیے 100 تلواریں نیام سے نکال کے میرے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے میں نکل گیا اللہ کی حفاظت میں، اور میرا ساتھی میرا یار غار ابو بکر بھی نکل گیا، تو تم نے یہ اعلان کیا جو ان دونوں میں سے کسی کو بھی لے کے آئے گا، دونوں کو لے کے آئے گا، ایک ایک انسان کو ان دونوں میں سے یہ ہمارے نعوذ باللہ مجرم ہیں تو ان کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ وہ وقت بھی یاد کرو، وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب تم نے مجھے مدینہ منورہ جب ہجرت کر کے پہنچ گیا، تم نے مجھے اور میرے صحابہ کو کسی بھی دن امن اور چین سے نہیں، سکون سے نہیں گزارنے دیا، تم ہمارے اوپر مسلسل چڑھائی کرتے رہے۔ یہ ساری باتیں یاد کرو اور بتاؤ کہ اب تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے کریم، شریف، عزت دار، مہربان بھائی ہیں اور ایک مہربان باپ کے بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے اچھے سلوک کی توقع ہے۔ آپ نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کر دیا، تم میں سے کوئی بھی غلام نہیں ہے، سارے آزاد ہو جاؤ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام داخل ہوئے، وہ دن فتح کا دن تھا۔ دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کو جب جمع کیا،
بیت اللہ میں ہی کھڑے ہو کے آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ نے اللہ کی تعریف کی اور پھر یہ فرمایا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کو مکہ سے دور رکھا، اور اللہ نے کسی کو بھی اس گھر کے اوپر، اس شہر کے اوپر مسلط نہیں ہونے دیا۔ اللہ نے اس شہر کو امن والا اور حرمت والا بنایا ہے۔ میرے لیے بھی اللہ نے ایک دن کی تھوڑے سے وقت کے لیے اس کو حلال کیا تھا جس میں میں یہاں داخل ہوا، اور اب میرے اس وقت یہ جو میں کلمات کہہ رہا ہوں اس کی حرمت اب سے قیامت تک بحال ہو گئی ہے، یعنی آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی۔